السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، میں نے لاسٹ سیشن میں قیامت کی کچھ نشانیاں آپ سے ڈسکس کی تھی، جو بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں قیامت کی، اس کی ظاہر ہونے کی۔ تو ان میں نے ایک آپ سے علامت اس کی شیئر کی تھی دجال کی آمد کے بارے میں، کہ دجال کا آنا بھی ہوگا قیامت کے قریب، قرب قیامت میں دجال بھی آئے گا دنیا میں، اور اس کے بعد کیا کیا چیزیں ہوں گی، وہ میں نے سوچا آپ سے ڈسکس کرتی ہوں۔ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، سب کی نالج میں یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ تو خیر، دجال جو ہے وہ، اس کا فتنہ جو ہے وہ بہت بڑا ہے۔ ہماری جو دنیا میں جتنے بھی فتنے موجود ہیں، ان کی ابتدا سے لے کر انتہا تک بھی اتنا نہیں فتنے وہ بنتے جتنا بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے۔ تو وہ دنیا میں آئے گا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ ایسے لوگ جو فاسق ہوں گے، کافر ہوں گے، وہ تو اس کے بہکاوے میں آ جائیں گے۔ اب دجال جو ہے وہ کافر ہے، اوبویسلی سب جانتے ہیں وہ کافر ہے، اور اس کا کام ہی یہ ہوگا لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا، اپنی جماعت میں ملانا، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دین سے غافل کرنا، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا کرے گا؟ وہ خود ظاہر یہ کرے گا کہ وہ مومن ہے، جبکہ حقیقتاً وہ بہت بڑا کافر ہے، بہت بڑا فتنہ لے کر آئے گا، اور لوگوں کو دین کی باتیں بتائے گا، ظاہر کرے گا کہ میں رب ہوں۔ آہستہ آہستہ کیا کرے گا؟ لوگوں کی مشکلات آسان کرے گا پہلے، کیونکہ اس ٹائم پہ ایسا ہوگا لوگ بہت مشکل میں ہوں گے، نہ کھانے کو ہوگا، نہ پینے کو ہوگا، تو وہ لوگوں کو چیزیں مہیا کرے گا، ان کی مشکلات کو آسان کرے گا، انہیں خوش کرنے کی کوشش کرے گا، ٹھیک ہے، ان کے لیے آسانی کرے گا۔ تو جو لوگ، جن کو تو ہر چیز کا پتہ ہوگا، وہ لوگ تو بہک جائیں گے اس ٹائم پہ، بکھر جائیں گے، اور وہ اس کی جماعت میں شامل ہو جائیں گے، وہ اسی کو خدا ماننا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ آہستہ آہستہ وہ کیا کرے گا کہ خود کو خدا بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کا حلیہ کیسا ہوگا کہ وہ بہت جوان آدمی ہوگا، جوان آدمی، گھنگرالے اس کے بال ہوں گے، ایک آنکھ اس کی خون زدہ ہوگی اور دوسری آنکھ اس کی بند ہوگی، یعنی جیسے جس کو ہم کہتے ہیں کانی آنکھ ہوگی، اس طریقے سے اس کی آنکھ ہوگی، اور وہ بالکل پھولی ہوئی جیسے ہوتی ہے اس طریقے سے ہوگی، اور اس کی جو پیشانی ہے وہ بہت بڑی اور چوڑی ہوگی، اور دونوں اس کی پیشانی میں درمیان میں لکھا ہوگا کافر، اور وہ ہر شخص اس کو پڑھ سکے گا، جو وہ لکھا ہوگا نا کافر، ہر شخص اس کو پڑھ سکے گا، چاہے تو وہ پڑھنا جانتا ہو، چاہے وہ نہ پڑھنا جانتا ہو، ہر شخص اس کو پڑھ سکے گا کہ یہ کافر لکھا ہوا ہے اور یہ کافر ہے، یہ دجال ہے۔ پھر بھی لوگ اس کی باتوں میں آ جائیں گے، کیونکہ وہ فتنہ ہی ایسا ہے، وہ وقت ہی ایسا ہوگا جب مومنین اور کافر کے درمیان فرق واضح ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب ایسا اس کا حلیہ ہوگا، تو کیا ہوگا کہ مشرق میں ایک علاقہ ہے، تو سوری مجھے اس کا نام بھول گیا، تو وہاں سے وہ احادیث میں یہ آتا ہے کہ وہاں سے وہ نکلے گا، ٹھیک ہے، وہاں سے وہ نکلے گا اور وہ اپنے گدھے پر سوار ہوگا۔ گدھا اتنا بڑا ہوگا کہ اس کی پیشانی بہت چوڑی ہوگی، جیسے 40 ہاتھ ہم رکھ دینا، جتنی چوڑی وہ جگہ بن جاتی ہے اتنی بڑی ہوگی، اور وہ کائنات کا ہر ایک حصہ سفر کرے گا، وہ ہر ایک حصے پر، ہر ایک علاقے میں جائے گا، اور دجال جو ہے وہ دنیا میں صرف 40 دن تک رہے گا، اور ان 40 دنوں میں وہ کائنات کی ہر جگہ گھومے گا سوائے مدینہ اور مکہ کے، اور ان 40 دنوں میں سال کا ایک دن ایک ہفتے، اور ایک دن ایک مہینہ، اور ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا۔ باقی سال کے جتنے دن ہوں گے وہ باقی ایام کے برابر ہی ہوں گے، جیسے نارمل ڈیز ہوتے ہیں اسی طرح۔ لیکن مدینہ اور مکہ میں وہ نہیں جا سکے گا، وہ یہ خود بھی کہتا ہے کہ میں باقی ہر جگہ جاؤں گا، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، اپنی بہت بڑی جماعت بناؤں گا، لیکن میں مدینہ اور مکہ نہیں جا سکوں گا، کیونکہ وہاں پہ فرشتوں نے پہرا لگایا ہوگا، تو وہاں وہ نہیں جا سکے گا۔ لیکن مدینہ کے ارد گرد جو دلدل زدہ ایک زمین ہے، وہاں پہ وہ قدم جب رکھے گا، پڑاؤ وہ کرے گا، تو کیا ہوگا؟ وہاں پہ ایک بہت خطرناک قسم کا زلزلہ آئے گا، ٹھیک ہے، وہاں پہ زلزلہ آئے گا، اور وہ کیسا ہوگا کہ وہ فرق کر دے گا مومن اور کافر میں۔
وہاں پہ جتنے فاسق اور کافر لوگ ہوں گے وہ وہاں سے بھاگ نکلیں گے، مدینہ سے اور مکہ سے۔ یہ سمجھ لیں کہ مدینہ اور مکہ جو ہیں وہ پاک ہو جائے گا کافروں سے، وہاں صرف مومن اور اللہ کے ولی عابد بندے موجود ہوں گے، صرف یہ لوگ رہ جائیں گے۔ اس دن کو کہا جاتا ہے ایام خلاص، ٹھیک ہے۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ دجال جب آئے گا نا، اس سے 3 سال پہلے، دجال کے دنیا میں آنے سے 3 سال پہلے ایسا ہوگا کہ 1 سال کہ بہت زیادہ قحط آئے گا دنیا میں، خشک سالی ہوگی۔ 1 سال ایسا ہوگا کہ 1/3 تک بارش کم ہو جائے گی، 1/3 تک فصل کم ہو جائے گی۔ دوسرا سال ایسا آئے گا جب 2/3 تک بارش بھی کم ہو جائے گی اور 2/3 تک خوراک فصل کم ہو جائے گی۔ تیسرا سال ایسا آئے گا کہ بالکل قحط آ جائے گا، ہر طرف بنجر زمین ہوگی، فصل نہیں نکلے گی، ہریالی نہیں ہوگی، خوشحالی نہیں ہوگی، آسمان سے بارش نہیں برسے گی، زمین جو ہے وہ سمجھ لیں کہ لوہا اور آسمان شیشہ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس دوران ان 3 سالوں کے بعد دجال کی آمد ہوگی، تو لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوگا، اور وہ ایسا کرے گا کہ اس کے ایک طرف وہ لوگوں کو ظاہر کرے گا جنت، اور دوسری طرف وہ لوگوں کو دکھائے گا دوزخ، ٹھیک ہے۔ اور دکھائے گا کہ تم اگر میرے ساتھ ہوگے یا تم یہ کام کرو گے تو تم میری اس جنت میں جاؤ گے، اگر تم یہ کام کرو گے تو تم دوزخ میں جاؤ گے۔ لیکن حقیقتاً جو اس نے جنت ظاہر کی ہوگی، اس کی حقیقت ہوگی کہ وہ دوزخ ہوگی، اور جو اس نے لوگوں کے سامنے دوزخ ظاہر کی ہوگی نا، حقیقتاً وہ جنت ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور وہ کیا کرے گا کہ لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہوگا، وہ ان کو روٹی دے گا، ان کو کھانا دے گا، ان کو پانی دے گا، لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالے گا۔ میں نے کل ایک ذکر کیا تھا آپ سے دخان کا، ٹھیک ہے، قرآن مجید میں بھی ایک صورت ہے یہ۔ تو لوگ کیا کہیں گے کہ جو اللہ کے بڑے عابد لوگ ہوں گے نا، علماء کرام ہوں گے جو حقیقت جانتے ہوں گے، وہ اس کے پیچھے نہیں بھاگیں گے، وہ دجال سے بھاگیں گے اور چھپ کے جا کے اس پہاڑ کے اندر چھپ جائیں گے۔ دجال ان کو بھی وہاں سے ڈھونڈ نکالے گا، ان کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا، اور اس وقت میں کیا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، ان کا ظہور ہوگا، اور وہ اس کی دجال کو قتل کریں گے۔ دجال کے ماننے والے، اس کی جتنی بھی جماعت ہے، ان سب کو وہ قتل کریں گے اور دنیا سے ان کا خاتمہ کر دیں گے۔ تو یہ تھی دجال کی آمد، اور اس کا حلیہ، اور اس کے آنے سے کیا کیا چیزیں ہوں گی، یہ ساری آج میں نے آپ سے ڈسکس کی ہے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے اپنے حق میں بہتری کے لیے، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خوش رہیں، آباد رہیں، جزاک اللہ خیرہ۔